4000 سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف 3 نفوس پہ مشتمل تھا۔ ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا، لیکن بچہ جو ہی اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، جہاں شجر سایہ دار، شجر پھلدار نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے۔ رات گزری، صبح کا سپیدہ طلوع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ان کی حفاظت فرمانا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سمت پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا، تمسکت بعضیالہ، اور پوچھا، اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 99 سال کی عمر میں فرزند ملا، پر اب اس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پاک باز خاتون نے کہا، اذا لا یضیعنا، اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حرم کی یہ داستان ان 3 نفوس سے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کا سفر کرتی ہے۔ 7 چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہوتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے۔ سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے۔ 13 سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا، اور آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے بچے کو تیار کر دو، میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں۔ باپ بیرون ملک گیا ہو، سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے
تو کئی اقسام و انواع کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے، لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھیے۔ کہا تم جاؤ تو چھری لے جاؤ، رسی لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، ساتھ لیا۔ شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورغلانے کا اور راہ حق سے ہٹانے کا۔ ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پہ لے کر گئے۔ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی کرنے والی بات کرو، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو، زندگی کی کمائی 99 سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سحری کے وقت پکار کرتے رہے، میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے، مجھے بھی ایک فرزند دے دے، تو آج کیا اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو۔ کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم، تو کہیں شیطان تو نہیں؟ کاش آج میری گود میں 1000 اسماعیل ہوتے۔ شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا؟ بیٹے کی گردن پہ ہی چھری پھیر کے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو۔ خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف 3 دفعہ مارا، کہا پیچھے ہٹ جا، میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے۔ قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترا، تو اپنی رائے بتا، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے، ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا، جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ بیٹا سر تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا اچھا جو تمہاری مرضی، تو یہ بھی امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا بخوشی کہتا ہاں ابو جی، جو حکم ملا ہے مجھے ذبح کر دیجئے، تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری پوری تعمیل تھی۔ لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھیے۔ جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا ابا تذبح، ہاں میرے باپ مجھے ذبح کر لیجئے۔ سوال ذبح کا تھا، جواب بھی ذبح سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا۔ یہ نہیں کہا
کہ اے میرے باپ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں مجھے ذبح کر لیں۔ بلکہ قرآن مجید کھولیے، جواب کتنا عالی نصب ہے، اور الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا میرے باپ ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، فقط ذبح ہی نہیں، میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے، مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے آپ بالکل اس کے لیے تیار پائیں گے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب وادی منا، پہاڑوں کا دامن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری، اور کہا میرے باپ مجھے رسیوں سے جکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں، اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے، اور میرے باپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ ذبح کے لیے رکاوٹ بن جائے اور محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھری رک جائے۔ باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا۔ پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو۔ کہا بیٹا کیا ہوا، ارادہ تو نہیں بدلا؟ کہا نہیں میرے باپ، کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، میری رسیاں کھول دو نہیں تڑپوں گا۔ اب قرآن کھولیے، ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا۔ منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، آج اس فرزند کو باپ نے لٹایا ہوا ہے اور اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، فلاں کوٹھی خرید لیں، فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لیں، نہیں نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین نے اس پہ دو قول بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو، یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز۔ اور دوسرا انداز مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کر پیچھے زمین پہ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں، گردن کھل جائے اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نونہال کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگائی، اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری ہے۔ اور جب حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، دھرتی کا کلیجہ کانپنے لگا، حوروں کی چیخیں نکل گئی، عرش معلا تھرانے لگا، فرشتے کانپنے لگے، مالک قیامت تو نہیں آنے والی؟ کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا کو تو دیکھو، تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے، یہ تو دھیگا مشتی اور فساد کریں گے، ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کس طرح میرے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا، سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، دوپہر کا وقت، منا کی وادی، پتھر کی اوٹ، حضرت خلیل کے ہاتھ کے اندر چھری،
रेशम से नाजुक जैसे गले के ऊपर छुरी रखी। बेटा भी जिसको मांग मांग कर लिया था, और इतना हसीन बेटा कि उसकी पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा था। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, और जब पेशानी के बल लटा लिया तो हजरत खलील ने छुरी तेज करके बेटे की गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को फेर दिया, लेकिन छुरी ने एक बाल भी नहीं काटा। जल्दी से पास पड़े एक पत्थर पे छुरी को मारा। लेमा तख्तई या सिक्कीन, ए छुरी क्या हो गया, क्यों नहीं काटती? कहा अल खलीलो या मुरनी वल जलीलो यनहानी, खलील मुझे काटने का कहता है और जलील कहता है खबरदार अगर एक बाल भी काटा तो। कहा छुरी तेरा काम तो काटना था, कहा आग का काम भी तो जलाना था। जिस रब ने आग को जलाने से रोक दिया था, आज उसने मुझे काटने से रोक दिया है। इसका ये मतलब नहीं समझे कि चलो जान छूट गई, रास्ता मिल गया। कहा शायद मैंने ज़बा करने में देर कर दी और अल्लाह ने छुरी को रोक दिया। फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ा, माफी मांगी और फिर छुरी को तेज किया और हलक के ऊपर उसकी नोक रखकर पूरी हिम्मत के साथ अपना सारा जोर उसके ऊपर ढेल दिया। गला कट गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए और कलेजा फट भी रहा है, लेकिन जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि ज़बा होने वाला दुम्बा है और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे हैं और पास हजरत जिब्रील अमीन भी खड़े हैं। तो दिल खुशी से सरशार हो गया कि हजरत जिब्राईल अमीन का खड़ा होना इस बात की गम्माजी कर रहा था कि ये दुम्बा अल्लाह की तरफ से आया है और बेटा बच गया और उसकी जगह फिदियतन दुम्बा दे दिया गया। तो दिल राजी हुआ और अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से इस ऐन मौके पे सदा भी आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। कहा इब्राहीम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। वनादैनाहु, ये वाव हालिया है, उलमा बयान करते हैं इस हाल में जब बेटा जिंदा सलामत खड़ा था और दुम्बा ज़बा पड़ा हुआ था, जिब्राइल अमीन पास खड़े मुस्करा रहे थे, इस हाल में हमने नदा दी ताकि मजीद इज़आनो यकीन पैदा हो जाए, मजीद यकीन और यकीन की कैफियतें पैदा हो जाएं, उस हाल में हमने नदा दी। लेकिन आला हजरत इसका तर्जुमा करते हैं, आला हजरत पे रूह फिदा हो। आप फरमाते हैं सबने ये तर्जुमा किया इस हाल में हमने नदा दी, आपने लिखा फिर इस मौके का हाल ना पूछ जब हमने नदा दी, फिर इस मौके का हाल ना पूछ जब हमने नदा दी। क्या इब्राहीम तूने हद कर दी, तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। और आगे फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर मेरी सलामतियां नाज़िल हो। ये हरम का काफिला था जिसका आगाज कुर्बानी से हुआ था। अल्लाह अकबर, नस्ल इस्माइल को बाकी रखना था। अल्लाह ताला ने उसके लिए दुम्बा भेज दिया, चूंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था। सिलसिलावार ये नूर हजरत अदनान की पुश्त में पहुंचा और वहां से मुंतकिल होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमाए। उन्होंने मन्नत मानी थी, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे और वो जवान हो, तनोमंद हो, तो मैं एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान करूंगा। जब हजरत अब्दुल्ला जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के छोटे फर्जंद थे, उनकी उम्र 18 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई। उन्होंने अपने 10 बेटों को बुलाया, कहा बेटा मैंने काबा के रब से ये वादा किया है कि अल्लाह मुझे अगर 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। कहानी हरम की फिर दोबारा दोहराई जा रही है। कहा राय बताओ। 10 के 10 बेटों ने गर्दन खम कर दी। कहा एक बेटे को ज़ब्ह करना है। कहा जिसको चाहो। कहा नहीं मैं कुरा डालता हूं। जब कुरा डाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम कुरा निकल आया। फरिश्ते फिर दम बखुद थे, मालिक तूने इसकी पुश्त में अमानत रखी है और आज इसको भी ज़ब्ह किया जाएगा।
کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرآن نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرآن نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں، با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی، تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے، جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو، اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک، آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو، اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے، قافلہ بھی رکا،
لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام شکم مادر میں. فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں. لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے. حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی. آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ. کچھ عرصہ گزارا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. لوگ جوق در جوق دیکھنے آنے لگے. تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئی. ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا. کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا. حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وذکر باک وولدت طہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا. میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو سکا. وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا. 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا. کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے. لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے. حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے. ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے. 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے. پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا. آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا. پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی
اور محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ، ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا، اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا، عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ سیتم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے دو چار تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، ان موعدکم الجنہ۔ کہا، آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے، اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیشہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا، اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تضحیک بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں؟ انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات،
कहती हैं कि एक दिन मैंने हुजूर से पूछा कि आका उहुद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आप पर आया है? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे तो ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं ताइफ से बाहर निकला तो उनके गुंडे दो रोया कितारों में खड़े थे, हाथों में पत्थर, और मैं दरमियान से गुजरने लगा तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते। मैं पांव उठा लेता तो दूसरे पांव पे पत्थर मारते। फिर मैं शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से बैठ जाता तो उनके दो गुंडे आगे बढ़ते, मुझे कंधों से पकड़ के उठाते और फिर मुझे पत्थर मारते। फरमाया, है आयशा, ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम उहुद के अंदर जब हुजूर के चचा शहीद हुए, वो दिन भी तारीख इस्लाम का दर्दनाक दिन है। आका के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की बात सुनाओ। जब बताया गया हुजूर हजरत हमजा शहीद हो गए तो आका करीम उनकी लाश पे गए, देखा कि उनका पेट चाक है, उनकी नाक काट दी गई है, उनकी जुबान काट दी गई है, उनका दिल निकाल लिया गया है, उनकी आंखों में नेज़े चुभोए गए हैं और उनके कान काट लिए गए हैं। आका करीम की आंखों में अश्क थे और आका करीम, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा का क्या हुआ? आका करीम अपनी जुबान पर ये लफ्ज ला रहे थे। और फिर जब हजरत सफी आई और उनके पास दो कफन के टुकड़े थे, दो कफन के कपड़े थे, जब हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाने लगा, कहा 7 अंसारी की लाश पड़ी हुई है, कहा इन्हें भी कफन दो। मेरा हमजा 2 कपड़ों में और इसे एक कपड़ा भी नसीब ना हो। मुहम्मद अदल करने आया है, इंसाफ करने आया है। अब जब कपड़े फैलाए गए तो एक कपड़ा लंबा था, एक कपड़ा छोटा था। अर्ज की हुजूर, ये जो बड़ा कपड़ा है ये अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दे और छोटा अंसारी को दे दे। कहा नहीं, मैं इंसाफ करने आया हूं, कुरा डाल लो, किसके हिस्से में कौन सा कपड़ा आता है। और जब कुरा डाला गया तो छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा के हिस्से में आया और बड़े कपड़े में उस अंसारी सहाबी को कफन दिया गया। अब वो कपड़ा जब हजरत अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया, कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजगर घास लेकर पांव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरतियां आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हरदम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया, खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार, तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं, कभी अपने फर्जंद को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हुसैन के मामू को देखते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को देखकर अल्लाह के महबूब खुश हो रहे हैं। फरिश्ता ने इज़्न मांगा, आका करीम ने इज़्न दिया। उसने अर्ज की, हुजूर इन दो में से एक का इख्तियार है, एक को एक के बदले में कुर्बानी देना होगी। अब कुर्बानियों की वो हरम से जो दास्तां चली थी वो तसलसल टूटने नहीं पा रहा है, वो तसलसल जारी है। हुजूर ने एक नजर हजरत इब्राहीम को देखा और फिर एक नजर हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फिर हुसैन को पकड़ के सीने से लगाया और कहा, मैं अपने इस बेटे पे अपने इस बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। हुजूर को जब खबर पहुंची, आका करीम की आंखें आंसू बरसा रही थी। वायना रसूलुल्लाह तदमान, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे और हुजूर अपने बेटे के सरहाने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, कहा, बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमजदा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा।
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جو گریبان نوچتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا۔ صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے، تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا۔ جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آگے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکشف، حضور نے کمبل کو کھول دیا، فائز الحسن والحسین علی وارکیہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جاں گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداس ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے
یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے۔ 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا۔ امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا یوم سعید تھا، بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی۔ 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو۔ تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ صاحبو، کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، اتنے دکھ آ گئے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا،
तो इंसानों को पूछा, बताओ तुम मेरे होगे? सब ने कहा, मालिक हम तेरे हैं। लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, 1 हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया, जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोजख के लालच में हो गए। और 1 हिस्सा सिर्फ कहने लगा, ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोजख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो पीछे हट गए। 1 हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा, जमीन और आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े। कहा, लोगो मेरा हक पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ ना रंगो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा, लोगो जल्दी ना करो, मेरे हक को पहचानो। इस वक्त रूए जमीन पर किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। लोगो मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे खून से अपने आप को अबदी बदबख्तियों का शिकार न करना। बल्कि आपने नाम ले लेके फरमाया कि ए ज़ैद बिन हारिस, ए इब्ने दुबी, ए इब्ने जुबैर, ए फलां फलां, नाम लेकर कहा तुमने खुद ही खत लिखे थे। उन्होंने कहा हम खत नहीं लिखे। आपने वो चमड़े का थैला था उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, कैसी बात करते हो? अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाए पनाह को क्यों छोड़ता? दौलत की तिजोरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। हजरत इमाम हुसैन फरमाया, ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो। जो न बिक सके, जो न झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई। हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं। भतीजे कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान कुर्बान करते हैं। हजरत अब्बास के कलम होते हैं बाजू, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी पेश करते हैं। और साहिबो अब यारा नहीं, जो खुद जा नहीं सकते थे आप खुद हाथों पे उठा के फिरात के किनारे पे ले जाते हैं। कहा जो आ सकते थे वो तो कदमों पे चल के आ गए, और जो कदमों पे नहीं चल सकते थे मैंने उठा के ले आया हूं। फिर एक 2 शाखा तीर हल्के असगर में पैवस्त होता है, खून चुल्लू में देकर आसमान की तरफ उछालते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे शहादत का दूल्हा बनाकर, लेकिन अब इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आप घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला की तरफ फेर लगाई। खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी जो इस रास्ते गया फिर पलट के नहीं आया, उसकी लाश हजरत इमाम अपने कंधों पे उठा के लाए हैं। अब इस हुसैन इब्ने अली की लाश कौन उठाएगा? कहा सबने के हुसैन ना जाइयो, कहा मैं नाने के दीन के लिए जा रहा हूं। मैदान अमल में गए, तेगे बरा चमकी, लोगों के सर काट रही है, आवाज आ रही है ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर वो अजीमत की दास्तान रकम की और फिर बोछार तीरों की एक
तन्हा सैयद ज़ादा और हजारों तीर चारों सम्त से उनके ऊपर बरसने लगे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा। जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से नीचे उतरे तो उस वक्त आपके बदन पर 33 जख्म तलवारों के थे, 34 नेजे के अनियां आपके जिस्म के अंदर खुबी हुई थी। और मुहतात रिवायात के मुताबिक जब बाद में आपका पैराहन उतारा गया तो उसके अंदर 113 सुराख तीरों के निकले और वो तीर जिस्म में पैवस्त थे। और जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे, लगा जिस तरह रेहल से कुरान गिर गया हो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे तो वो जो तीर जिस्म में खुबे थे वो और पैवस्त हो गए। खूने मुश्कबू रेत के जर्रों पे बहने लगा। गोया इस्लाम का दिल धरती के ऊपर है, कायनात राशे में आ गई। करबला की धरती का कलेजा कांप रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हुजूर ने करबला की मट्टी दी। कहा जब ये खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। वो मदीने के अंदर ख्वाब देखती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्द मुबारक पड़ी हुई है और बाल उलझे हुए हैं। घबरा के उठ खड़ी हुई कि क्या माजरा है। और जल्दी से उस शीशी को देखा तो वो शीशी का जो मट्टी रखी हुई थी वो खून बन गया था। और आपने कहा अहले मदीना सुन लो, हजरत इमाम शहीद कर दिए गए हैं। इधर इमाम हुसैन खून और खाक के अंदर तड़प रहे हैं और आपके जिस्म नाजुक पर बर्छियों, तेगों और तलवारों के साथ जो है वो लोग वार कर रहे हैं। सनान बिन अंस नखी आगे बढ़ा लेकिन सर काटने की हिम्मत न पड़ी। उसने नेजा मारा और आपके गले के करीब वो नेजा पार कर गया और खून का फवारा फूटा। जरा बिन शुरैक ने आपकी पेशानी पे नेजा मारा। आप घबरा के गिरे, उठे और फिर गिर गए और फिर आपने अपनी पेशानी सजदे में रख दी। अपना खून जो था वो चेहरे पे मल लिया। हुसैन ने सुर्ख रंग के खून का जो खजाब था वो अपने दाढ़ी पे लगा लिया कि कल मैं अपने नाना को ये रंगत भी दिखाऊंगा। हरम की वो दास्तां जो मना से शुरू हुई थी आज उसकी तकमील हो रही है। वो गरीब और सादा और रंगीन दास्तां हजरत इमाम हुसैन रकम कर रहे हैं। खून से दाढ़ी रंग गई और आपके माथे के ऊपर ज़रा बिन शुरैक ने वो जो नेजा मारा था उससे आप संभल न सके, उठ के फिर नीचे गिरे, पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में रख के अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज जो मेरे इमाम की जुबान से निकले दिलों की तख्तियों पे नोट कर लो और देखो। अल्लाह ताला के बंदे हजरत खलील ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मालिक मैं इस जगह पे अपनी ज़ुर्रियत औलाद को छोड़ के आबाद करके जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि वो नमाज को कायम रखें। आज उस दुआ की तकमील का मंजर लोगों के सामने है कि 113 तीर जिस्म में खुबे, 34 तलवारों के घाव। और वो भी रावी कहते हैं कि एक एक घाव में कितनी कितनी तलवारों के जख्म थे और नेजे की अनियां जिस्म में खुबी हुई थी। आपके कलेजे के अंदर नेजे की अनी को तोड़ दिया गया था। इस मौके पे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को संभाल के पेशानी को रेत के ऊपर रखा और अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज हजरत इमाम हुसैन के लबों पे जो मचले, खून निकल रहा था और खौली बिन यजीद आगे बढ़ के सरे अनवर को जुदा करने की तैयारियां कर रहा था। सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन कप कपा के पीछे हो गया। खौली बिन यजीद आगे बढ़ा, वो भी पीछे हो गया। फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाज़ुक के ऊपर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा तो इसके बदन के ऊपर बरस के फुलबेरी के निशान थे। तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला, सदकल्लाहु व सदक रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह ने सच कहा। उसने कहा क्या सच कहा? कहा एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था तो हुजूर ने फरमाया था मैं देख रहा हूँ एक चतकबरा कुत्ता मेरी औलाद के खून में मुंह मार रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि मुस्तफा करीम का वो फरमान जो है वो पूरा हो रहा है। वो गुस्से में आया, इमाम जल्दी अपनी पेशानी सजदे में रखी और अल्लाह की बारगाह में इमाम के आखिरी लफ्ज थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक, भाई, बेटे, भतीजे, भांजे
جانثار آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لے امرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی، مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں کورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خونہو، شوخیے ای مصرہ از مضمونہو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونہو چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں،
इदारतुल मुस्तफा किसी तंजीम का नाम नहीं, ये एक फिक्र का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक मिशन और एक इनकलाब का नाम है। ये रूहों में हलचल पैदा करने के जज्बों का नाम है। ये मुस्तफा करीम के दर पे सलामी देने का नाम है। ये अपना सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान कर देने का नाम है। आओ इदारतुल मुस्तफा के प्लेटफॉर्म पे आप मैदान अमल पे निकले। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के गिरते हुए परचम को थाम लिया और जबर की आंधियों के मुकाबले के अंदर भी उस परचम को खम नहीं होने दिया। आज मैं और आप उनका मिशन, उनकी फिक्र लेकर मैदान अमल में निकल आए। कुरान का फरेरा बनाकर, कुरान का परचम ही सीनों में थाम कर, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में लेकर मैदान अमल में निकले और कुरान की दावत घर घर दें। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाके दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना के दम लेना। अब ये उठने वाले कदम आगे बढ़ते रहें। ये दर्स कुरान का जो काफिला मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर रवा दवा है, इसमें एक जोश पैदा हो जाए और इसके अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। कोई घर ऐसा न रहे, कोई बस्ती ऐसी न रहे, कोई कान ऐसा न रहे जिस कान तक कुरान का नगमा न पहुंचने पाए। इदारतुल मुस्तफा के जवां साल मुबल्लिग गली गली कूचे कूचे फैल जाएं और जो दाई हैं, दावत देने वाले हैं, अगर वो खुद पैगाम पहुंचा सकते हैं तो असद बिलाल इंदल्लाह अशहद, बिलाल की असद भी अल्लाह को कबूल है। वो टूटे फूटे लफ्ज लेकर मैदान अमल में निकल आए, वरना वो सीडीज ले लें, वो और कुछ कुतब ले लें, वो दीन के का नारा ले लें, वो पैगाम हक ले लें और गली गली कूचा कूचा उसवा शब्बीरी और नामे हुसैन की दुहाई देते चले जाएं। आज मेरे वतन में मुनाफरत की हवाएं चल रही हैं, सूबाई असबियतों के तूफान उठ रहे हैं। पाकिस्तान का जो हामी है, हरामी है के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान ना खप्पे की बातें हो रही हैं। इस वक्त हुकूमतों को अपने इक्तदार से गर्ज है। मुल्क लुटता है, लोग रोटी के नवाले के लिए तरसते हैं। 18 रुपए में रोटी बिक रही है, इनको कोई पता नहीं है। इन्होंने मुल्क नहीं बनाया, इन्होंने मुल्क में ऐश किया, मुल्क के वसाइल को लूटा। मुझे तो वो बुजुर्ग याद आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां कुर्बान कर दी। किसी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया। इस वतन के लिए तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। आज इस वतन के ऊपर मुश्किल हालात हैं। आओ हमने मिलकर इस पाकिस्तान को बचाना है। रूह हुसैन से खराज मांगे और हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करें, क्या इमाम पाक हमारे जज्बों को कुव्वत दे दो, अपने खून की हरारत हमारे खून में डाल दो और हमारे दिलों को हरीमे कुदस से आशना कर दो। अल्लाह मुझे आपको अपनी राहों का मुसाफिर बनाए। कारे मा आखिर शुदो आखिर ज़िमा कारे नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचा यारे नशुद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।